اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھ کے آؤ, پراپر ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے, اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ, صفا مروا میں دوڑو. حالانکہ کون سی بات ہے, دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں کہلاتی نا. اللہ نے کہا دوڑو, بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے, بیت اللہ کے دروازے سے اپنے رخسار کو رگڑ کے میرے سامنے رو, جیسے محبوب کسی سے لپٹ کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. میدان عرفات میں مٹی میں اپنی ناک کو رگڑو. تو یہ جو اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے, یہ طریقہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. جن کی طبیعت میں دیوانوں والی محبت نہیں ہے, وہ اس طریقے کو, اس طریقہ عبادت, یہ والا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کہیں گے یہ کیا ہے بھائی, ہم 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کرتے تھے, اللہ میاں نے بولا ایک دھوتی پہنو اوپر سے ایک چادر. یہ کیا ہے, وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, حجر اسود کو چوم رہے ہیں. کیا ایک پتھر ہی تو ہے بھائی, اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی, یہ اللہ کا گھر ہے. کیسے دیواروں سے لوگ رخساروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں. وہ شعر یاد آتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. جو مجنو تھا نا, وہ لیلا کے گھر در و دیوار, اس زمانے میں محبوبائیں پردہ کیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ڈیٹ ویٹ کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا, موبائل پہ ایزی لوڈ اور یہ سب مس کالیں وس کالیں چلتی نہیں تھی. کبوتر کو بازی ہوتی تھی, وہ کبوتر لے کے آئے, وہ کبوتر باز وقت کہیں اور بھی چلا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو بڑی پرابلم تھی. تو یہ جو مجنون ہے نا, یہ لیلا کے عشق میں کیا کر رہا ہے, اس کی دیواروں کے گرد چکر لگا رہا ہے, اور بڑے سخت پہرے ہیں غیرت مند مردوں کے, وہ نکلنے نہیں دیتے. تو یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر محبوبہ کی دیواروں کو چوم رہا ہے. پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار. لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو. لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. وما حب الدیار شغفن قلبی. تم مجھے دیکھ کر پہلے ہی مجنو کے تانے مجھے مل رہے ہیں, لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں, پاگل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اتنا پاگل نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو جائے. ولکن حب من سکن الدیار. ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے, اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ رشتہ ختم ہو جائے. یہ دیواریں میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہیں. بیت اللہ کی دیواریں بھی سیمنٹ گارے کی بنی ہے میرے بھائی, اس کا غلاف بھی کپڑے کا غلاف ہے, وہ کوئی مریخ سے نہیں آیا ہوا. یہی سیمنٹ, یہی بجری, یہی ریت, اسی سے وہ اینٹیں بنی ہیں. لیکن ان اینٹوں کو دیکھنے کے لیے, اس غلاف کو چومنے کے لیے, اس غلاف کے گرد طواف کرنے کے لیے ہم 6-6 7-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. اور لاکھوں کے مجمع میں جہاں پھسلنے کا بھی خطرہ ہو, جان کا بھی خطرہ ہو, اس بیت اللہ کے گرد گھومتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان دیواروں سے محبت نہیں ہے. ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے, خالق کائنات. اس نے کہہ دیا کہ یہ کس کا گھر ہے, رہتا بھی نہیں ہے وہ وہاں پہ, رہتا بھی نہیں ہے, بنایا بھی انسانوں نے اس کو, لیکن رب نے کیا کہہ دیا, یہ گھر کس کا ہے, میرا. بس اتنی نسبت ہمارے لیے کافی ہے. بیت اللہ سے عشق کرنے کے لیے, بیت اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس بیت اللہ کو, یہ رب نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں کہ کس کا گھر ہے, میرا. بس اتنا کہہ دیا. اب ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے, مزید کوئی ثبوت نہیں چاہیے. یہ نسبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اپنا پسینہ وہاں جا کے بہاتے ہیں. کتنی ٹینشن میں نے بوڑھوں کو دیکھا ہے, بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے, کتنی ٹینشن. یہ تو آج بیت اللہ کی زیارت آسان ہو گئی. جب بیت اللہ کی زیارت آسان نہیں تھی, لوگ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی تھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, اٹیک ہوئے لوگوں کو, موت ہوئی ہے لوگوں کی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور کیا اعلان کیا, اللہ اس ایسی زمین پہ گھر بنا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکا اور نہ پانی, لیکن تو اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ تہوی الیہ افئدۃ الناس, کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکنا شروع کر دیں. کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. مری میں ہوتا, سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اصل میں تو سوئٹزرلینڈ ہے, نام بیت اللہ کا لیا جا رہا ہے. دیکھنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب, سوئٹزرلینڈ گھومنا چاہ. اللہ نے ایسی جگہ بنایا, سنگ لاخ پہاڑ, یہ تو اب آباد ہو گیا, ورنہ تو آپ جہاز میں دیکھتے ہوں گے
चटाने, खुश संगलाख चटाने, ऐसी जगह बनाया कि यहां आने वाला सिवाय बैतुल्लाह की मोहब्बत के इसके दिल में उसके अलावा और कोई जज्बा ना हो। और यही वजह है कि आज वहां जद्दा पे जो कुछ होता है, जद्दा एयरपोर्ट पे सब जानते हैं, लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं। किसी और एयरपोर्ट पे इतनी सख्ती हो और ये कुछ हो, लोग उस मुल्क में जाएंगे? छोड़ देंगे। ये बैतुल्लाह की मोहब्बत है जो लोगों को खींच के लाती है। तो अल्लाह ने हज क्यों रखा है? दीवानगी के इजहार के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा खतामल ईमान मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। इस्लाम का जायका चख लेगा वो शख्स जिसने अल्लाह को अल्लाह मान लिया, नबी को नबी मान लिया और अल्लाह की किताब को किताब मान लिया। तो आपने फरमाया इस्लाम का जायका, इससे पता चलता है इस्लाम में क्या है, एक चाशनी, एक लज्जत जायका है। एक आप मुल्की कवानीन को फॉलो करते हैं, उसमें लज्जत नहीं है, चाशनी नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के दीन पे चलते हो तो इसमें अल्लाह ने एक जायका भी रखा है, लुत्फ और मजा भी रखा है। लेकिन ये लुत्फ और मजा सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है जो अल्लाह को अल्लाह होने के लिहाज से राजी हो जाते हैं और उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर की जियारत नसीब फरमाए और जज्बे के साथ। उलमा कहते हैं वहां जाके बुराइयां करना, इससे वहां की जो एक रूहानी कुव्वत वहां मिलनी चाहिए थी, वो कुव्वत क्या हो जाती है? खत्म हो जाती। तो अल्लाह ताला हमें भी जियारत नसीब फरमाए। बकरीद में जानवर को कुर्बान करने का हुक्म दिया। बजाहिर बड़ा तरस आता है उस जानवर के ऊपर, हमें भी आता है, हम भी इंसान है। हमने बकरा पाला था, मैं तो हज पे गया हुआ था, तो घर वालों ने वीडियो बना के भेजी। बकरा पहले सोचता है यार 10 दिन तक ऐसे हार फूल डाले जा रहे हैं मेरे गले में, घास खिलाई जा रही है, ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें, अचानक लिटा के क्या करते हैं? गला काट, चीख रहा होता है वो। तरस आता है इंसान को, और तरस आना ही कुर्बानी है। अगर तरस ही नहीं आ रहा फिर कुर्बानी थोड़ी है, तो गोश्त खा लिया आपने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए लिटा रहे थे तो उनको तरस आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोलो ना यार, आप लोग पता नहीं क्या मसला है आप लोग के साथ यार। नींबू ला के लिखूंगा मैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएं। गम भी हो रहा था ना, तो यही तो कुर्बानी थी। सास को अगर हुक्म दिया जाता कि बहू को ज़बह करो, क्या ख्याल है? या बहू को हुक्म दिया जाता सास को ज़बह करो, ये कुर्बानी होती? सास कहती अच्छा है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटेगी, सवाब का सवाब और बहू भी शाट। बाप को हुक्म दिया जा रहा है क्या करो? बेटे को ज़बह करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा को शाम से चल के, अर्ज शाम से, और मक्का की बेआबान जमीन में छोड़ के आ जाओ जहां ना पानी है ना घास का तिनका है। हजरत इब्राहिम इस पे खुश थे, तबई तौर पर गम था ना उनको कि अपनी इस शहीदी ज़ौजा को मैं कहां छोड़ के आ रहा हूं। परहेजगार ज़ौजा थी, कितनी परहेजगार के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर भी उन्होंने अमल किया, तभी तो कुर्बानी थी कि दिल गमज़दा था। आज किसी को हुक्म दो अपनी बेगम को वहां छोड़ के आ जाओ, वो प्रैंक बने हुए होते हैं ना। बेगम साहिबा मैके जा रही हैं, बंदा कह रहा है बहुत अफसोस हो रहा है, जैसे ही वो मुंह उधर होता है नाचना शुरू कर देता है खुशी से। कितने लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं काश हमें भी 10 दिन मुसलसल ख्वाब आए कि अपनी बेगम को ससुराल छोड़ के आ जाओ। बड़े मक्का ना छोड़ो, कहां छोड़ के आ जाओ। आप लोगों के अलावा की बात कर रहा हूं। वो चाह रहे हैं कि यार अल्लाह हमें भी कोई ऑर्डर दे ताकि सवाब का सवाब और कुर्बानी की कुर्बानी, लेकिन ये कुर्बानी नहीं होगी। वो एक साहब ने मुझे कहा कि वो मेरे अब्बा जो थे ना, वो उन्होंने दूसरी शादी की तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था तो उन्होंने कर ली, तो कह रहे मैंने कहा मैं भी करता हूं। तो अब्बा ने कहा कमबख्त, मेरी तो बीवी मर गई थी तो मैंने की है, तेरी तो जिंदा है। तो मैंने कहा अब्बा मेरी नहीं मर रही तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मेरी नहीं मर रही तो मेरा क्या कसूर है इसमें? आप लोग के अलावा के ये जज्बात हैं। तो कुर्बानी जो ये सिर्फ मजाक ही है भाई, इसको सीरियस न ले। खवातीन बहुत गुस्सा होती है कि हमारे खिलाफ बोलता रहता है, हमारे खिलाफ बोलता रहता है। तो अगर मैं ये बयान भी कर रहा हूं तो उसमें नेगेटिव में बयान कर रहा हूं ना कि कितने नालायक मर्द हो गए हैं आज के। ये कोई खुशी से थोड़ी बयान कर रहा हूं। अब सवाल पैदा होता है हंसी क्यों आ रही है? अगर खुशी से बयान नहीं हो रहा, हंसी आप लोग को देख के आ रही है मुझे कि आप लोग बातों से इतना खुश हो रहे हैं, अमलन कितना खुश होते होंगे। बात करने पर इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को, अगर अमलन अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इसको ससुराल छोड़ के आ जाओ तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे। आपसे मुराद आपके अलावा। अच्छा खैर, जल्दी से टॉपिक को मुकम्मल करें, वक्त भी पूरा हो गया है। तो जब अल्लाह उसके रसूल ने कोई हुक्म दे दिया, अल्लाह का अल्लाह होना साबित हो गया, रसूल का रसूल होना साबित हो गया। अब जब हुक्म दिया जाएगा तो हुक्म आपकी खोपड़ी में आए या ना आए, आपने क्या करना है? फॉलो। हज में भी तो ऐसा ही होता है। हज तो ऐसी ट्रेनिंग है, ऐसी प्रैक्टिस है कि अपनी अकल कराची से आए हो तो कराची पे रख के आओ।
हम जाते बैतुल्ला की जियारत के लिए, असल तो हज बैतुल्ला का है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैती। उलमा कहते हैं हर इबादत का एक सबब होता है, हज का सबब बैतुल्ला है, अल्लाह का घर, उसकी जियारत के लिए। लेकिन होता कहां है? अरफात में। 9 ज़िलहिज्जा को अल्लाह कहां भेज देता है? भाई दिल तो चाह रहा है बैतुल्ला में जाएं, बैतुल्ला का गिलाफ पकड़ें, मुल्तजम से चिमटे। अल्लाह कहता है नहीं, कहां जाना है? मैदान अरफात में जमा होना जाए। बल्कि 8 ज़िलहिज्जा को मूव कर जाना है मिना में, बैतुल्ला से दूर। फिर 9 तारीख को कहां जाना है? अरफात, और दूर हो जाओ बैतुल्ला से, वकूफ अरफात में होगा। ए अल्लाह, अरफात के बाद हमें ले आ तो बैतुल्ला, ना 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 ना, अब मुजदलिफा में रात को क़याम करना है। फिर क्या करें? मुजदलिफा से मिना जाना है, शैतान को कंकरियां मारनी है, और ये सारे काम 2 चादरों में करने हैं। और पहले दिन जो शैतान को कंकरी मारनी है, 2 शैतान छोड़ के तीसरे वाले को मारनी है, पहले 2 को नहीं मारनी। क्यों भाई? ये तो रास्ते में आ रहे हैं। जब आप जा रहे हैं मीना की तरफ तो पहले पहला शैतान आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा। ना ना ना, पहले को भी नहीं, दूसरे को भी नहीं, किसको? तीसरे को। या अल्लाह, ये क्या है? ये शैतान तो ये भी है ना, या यहां भी आया था ना शैतान। दूसरे दिन तीनों को मारनी है, तीसरे दिन भी तीनों शैतानों को, पहले दिन 2 को क्यों माफ कर दिया? अल्लाह कहेगा जब मैं कोई ऑर्डर दे रहा हूं, अब खोपड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत, क्योंकि अगर खोपड़ी इस्तेमाल की, इस लिमिट को क्या कर रहे हो? क्रॉस। बल्कि इससे बड़ा इश्काल तो ये होता है कि कंकरियां मार क्यों रहे हैं इसको? वहां शैतान थोड़ी है कोई, वहां तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने शैतान आया था, तो था ना, अब थोड़ी है। लेकिन हुक्म है कि आपने क्या करना है? सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करना है। और ये काम आप 15 लाख रुपए खर्च करके करोगे, 12 लाख, 10 लाख। लिबरल लोग चीखते रह जाएंगे, 10 लाख से किसी गरीब की शादी करा देते। इतने मुफ्ती साहब के शादियों पे बयान सुने, फिर भी 10 लाख किसी गरीब की शादी कराए बगैर कहां चले गए? कंकरियां मारने, हज करने। 10 लाख इन चीजों पे खर्च किया। जिसको मजहब समझ में नहीं आता उसको ये सारे काम क्या लगते हैं? फजूल। ये करने गए हम 12 लाख, 10 लाख। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल तक 10 करोड़ का हो जाएगा हज, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है ना। जितना जल्दी हो सके कर लें आप लोग, समझ रहे हो? तो फिर क्या है कि जी आप उसके बाद फिर जानवर ज़बह करें, फिर आप हल्क कराएं। 10 लाख आपने टेंड कर, मैंने हल्क नहीं कराया, कसर कराया। मेरे बाल यहां तक थे तो यहां तक हो गए। आप कह सकते हैं टेंड कराने में क्या जा रहा था? टेंड कराने में यह जा रहा था कि लोग टेंड को जरूरी समझना शुरू कर दिया लोगों ने, वरना मुझे टेंड होने से कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि मैंने पहली दफा जब हज किया तो टेंड कराई मैंने, उसके बाद मैंने उम्रा किया तो कसर का मतलब 1 इंच बाल। तो बहुत लोग एतराज कर रहे थे कि ये कैसा हज है, आपने टेंड नहीं कराई। मैंने कहा अब मैं कसर ही कराऊंगा, कि तुम्हें क्या तकलीफ है? जब अल्लाह ने इजाजत दी है कसर की तो आपको क्या हुआ? हाँ, हल्क में 3 गुना सवाब ज्यादा है, इसमें तो 2 राय नहीं है, हल्क में सवाब ज्यादा है। लेकिन अल्लाह ने जब ऑप्शन दे दिया कि चाहो कसर कराओ चाहो हल्क कराओ, तो सवाब तो फिर उस आदमी का मामला है ना, उसमें दूसरे को क्यों हो रहा है कि भाई ये क्यों नहीं? फिर मुझे ख्याल हुआ कि यार ये जो एक चीज जो लाजिम नहीं है उसको लोग लाजिम समझ रहे हैं ना, इसकी भी नफी जरूरी है। यहां आने के बाद मैंने सोचा मैं टेंड करा दूं। फिर मैंने कहा यार अब वो लुक भी नहीं आएगा सवाब तो मिलेगा ही नहीं। और वो हज की टेंड अलग ही होती है, उसका अलग ही नूर होता है। अब दोबारा उम्रे पे गए तो टेंड दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर देंगे इंशाअल्लाह। नहीं भी किया तो ये आपका मैटर नहीं है, मेरा जाती मसला है। क्या ख्याल है? खैर, बात को समेटूं जल्दी से। तो कैसे काम कराए जा रहे हैं भाई? रमी, फिर टेंड करा दो, उसके बाद अब क्या करना है? तवाफ ज़ियारत, जो हज का तवाफ है वो बकरीद के 3 दिनों में ही करना है। अल्लाह, इतना रश है, 3 दिन के अलावा कुछ हुक्म दे दे। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं इस्लाम की शौकत पूरी दुनिया के सामने जाहिर करना चाहता हूं। अगर बकरीद के ये 3 दिन अजीम दिन है, अय्याम नहर है, कुर्बानी के दिन है, ईद के दिन है। हज का जो तवाफ है वो ईद के दिनों में ही होगा, ईद के दिनों के अलावा नहीं होगा। क्यों? ईद का दिन है, मुसलमानों की अजमत, शौकत, ताकत। तो 30-40 लाख का मजमा 3 दिन के अंदर जब बैतुल्लाह का तवाफ करेगा, और इतना रश इस्लाम के बारे में दुनिया देखेगी कि इस्लाम जिंदा है। 1400 साल के बाद भी पूरी चमक धमक के साथ इस्लाम क्या है? अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है। दुनिया देखती है ये मनाजिर, ऐसे चींटियों की तरह और शहद की मक्खियों की तरह लोग बैतुल्लाह से चिमटे हुए होते इन 3 दिनों में। ये हज का असल तवाफ ये वाला है, हज का, जिसके लिए बैतुल्लाह को बनाया गया, जिसमें कुरान में आता है ना, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, लोगों पर लाजिम है कि अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का तवाफ करें। तो ये वाला तवाफ है वो जिसको हज का रुकन कहा जाता है। तो अल्लाह ने कहा 3 दिन के अंदर। और कमाल यह है कि अल्लाह ने ऐसा लाजिम करार दे दिया कि अल्लाह ने कहा कि इसके बगैर
آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی. عورت اگر یہ طواف نہ کرے تو وہ شوہر پہ حلال نہیں, شوہر یہ طواف نہ کرے تو بیوی بھی حلال نہیں اس پر. دونوں ایک دوسرے پر حرام جب تک دونوں طواف نہ کر لیں. کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ پتلی گلی سے نکل نہ لے لوگ کہ یار بہت رش ہے بھائی, بہت رش ہے, ہم سے نہیں, اور اگلے سال آ کے ہم قضا کر لیں گے, جیسے ہوتا ہے نا قضا پڑھ لیں. اللہ نے کہا قضا نہیں پڑھ سکتے, قضا نہیں کر سکتے, اس کو ابھی کرنا پڑے گا. تو یہ سارے کام ہم سے کرائے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کو اللہ, رسول کا رسول مان لیا تو اب اس کے آرڈر کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے اس کے آرڈر. جنتیوں کو اللہ جنت میں داخل کرتے ہوئے بتا دیں گے بھائی اب ہمیشہ رہنا ہے یہاں. کیا خوشی کا دن ہوگا آپ سوچئے. لہم ما یشاؤون فیہا, ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے ملے گا. ولدینا مزید, اور اللہ کہیں گے ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. یہ اور بہت کچھ سے کیا مراد ہے؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کا دیدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے کہیں گے کہ کیا میں تمہیں مزید ایک نعمت نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے الم تبیض وجوہنا, اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا, ہمیں سب کچھ دے دیا, مزید کیا ہے تیرے پاس. یعنی جنتی خیال کریں گے کہ اس جنت میں اور کچھ مزید کا بھی کوئی یعنی چانس ہے, کوئی گنجائش ہے مزید کی بھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ہوٹل میں گئے اور آپ کے پاس 20 قسم کے کھانے لا کے رکھ دیے ہوں, تو وہ آ کے ہوٹل والا آپ سے کہہ رہا ہو کہ اور بھی کچھ چاہیے, تو آپ کہیں گے بھائی ابھی مزید کا بھی کوئی گنجائش ہے. تو جنت میں ہر نعمت دیکھیں گے تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے کہیں گے مزید بھی تمہیں کچھ چاہیے, میرے پاس مزید بھی ہے. وہ کہیں گے بھائی اے اللہ سب کچھ تو مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب کو ہٹا دیں گے اور لوگ اللہ کی زیارت کریں گے جو جنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زیارت میں ایسا محو ہوں گے کہ جنت کی بھی ہر نعمت کو وہ بھول جائیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دی. ہم اشد منہم بطشا, جو ان سے بھی زیادہ پکڑ میں سخت تھی, بڑی طاقتور قومیں تھیں. یہ تو ان کی عسکری قوت تھی. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ, اب ان کی معاشی قوت کیا تھی, وہ گھس گئے تھے شہروں میں. یعنی ترقی کرتے کرتے سفر تجارت کے شہروں میں گھس گئے تھے. یعنی بہت سارے شہروں میں ان کے سفر تھے, تجارتی سفر. لیکن کیا ہوا؟ حل من محیص, کیا ہوا کوئی بچانے والا, کوئی پناہ گاہ. محیص کا مطلب پناہ گاہ, کوئی ملی ان کو پناہ گاہ, تھی کوئی پناہ گاہ. تو تجارت کرتے تھے دنیا میں, دوسرے ملکوں میں جا کے ارب پتی بن گئے تھے. کیا کوئی پناہ ملی ان کو؟ ان فی ذلک لذکری, بے شک اس بات پہ نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب, ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہو. او القى السمع, یا اس نے اپنی سماعت کو ہمارے سامنے ڈال دیا. وہو شہید, اور وہ حاضر بھی ہو, نہیں دل سے حاضر ہو. میں نے ترجمے میں اس کی تفسیر یہ بتائی تھی کہ یا او جو ہے یہاں بل کے معنی میں ہے, لیکن ایک دوسری تفسیر ہے جس کو حضرت حکیم الامہ نے اختیار کیا ہے, مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے. وہ تفسیر کیا ہے کہ لمن کان لہ قلب, کہ ان باتوں میں یعنی قرآن میں یا سورہ قاف میں جو آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان میں نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب, ہر اس شخص کے لیے جس کے سینے میں دل ہے, یا دل نہ بھی ہو, یعنی دل کا مطلب دل کی مکمل توجہ نہ بھی ہو, تو کم از کم اتنا کر لے کہ اپنی سماعت کو ہماری طرف متوجہ کر لے اور دل کو حاضر رکھنے کی کوشش کرے. یعنی مکمل دل سے بھی نہ سنے, نہ صرف اوپر اوپر سے آیتیں سن لے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ, تو بھی اثر کر جائیں گی آیتیں اس کے اوپر. یعنی ان آیتوں میں اتنی طاقت ہے. جو بالکل ہی ضدی ہٹ دھرم ہے, جن کے سینوں پہ دلوں پہ مور لگ چکی ہے, ان پر اثر نہیں ہوگا. یعنی ان پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہوگا. جو تھوڑی بھی توجہ کے ساتھ سن رہے اور اس کے دل میں عناد نہیں ہے, یعنی وہ اس نے یہ تہیہ نہیں کر رکھا کہ میں نے اللہ پر ایمان ہی نہیں لانا ہے, تو ایسے شخص کو بھی نصیحت اثر کرے گی جو تھوڑی سی توجہ دے. یعنی جس کے لمن کان لہ قلب کا مطلب جس کے سینے میں دل ہے. دل تو ہر ایک کے سینے میں ہوتا ہے, یہ کنایا ہے کہ جو مکمل دل کے ساتھ سنے اس پر بھی اثر ہوگا, اور جو مکمل دل کے ساتھ نہ بھی سنے, بس وہ ہماری محفل میں حاضر ہو, تھوڑا سا دل متوجہ کرے اور سماعت کو ہماری طرف ڈال دے. یعنی کانوں سے آیتیں گزر بھی جائیں تو بھی اثر کر جاتی ہیں. ایسے ہی ہے, بہت سے حضرات اسی طرح مسلمان ہوئے کہ کہیں سے گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان کے کان میں پڑی تو ایک دم ٹھہر گئے وہ, اور ایسا متاثر ہوئے. تو چلتی پھرتی بھی نصیحت بہت دفعہ اثر کر جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں میں طاقت ہے. تو اس سے مراد یہ ہے
کہ جن لوگوں پر ہماری آیتوں کا اثر نہیں ہو رہا وہ انتہائی درجے کے ضدی اور انتہائی درجے کے ہٹ دھرم ہیں، وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہدایت حاصل نہیں کرنی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اب جس مضمون سے اللہ نے ان آیتوں کو شروع کیا تھا نا سورہ قاف کو، کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اسی مضمون پہ اللہ ختم کر رہے ہیں کہ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں کی تفصیل میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکاوٹ نے ذرا بھی نہیں چھوا۔ بس اے نبی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت ثابت ہو گئی، اللہ بہت طاقتور ہے۔ تو اب آپ کو ان کی باتوں پہ غم نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ طاقتور ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر دے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا۔ لہذا ان کی جو بیہودہ باتیں ہیں نا جس سے سورہ قاف کو ہم نے شروع کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم میں سے کیسے کسی کو پیغمبر بنا لیا اور اللہ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو فصبر، آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے اس پہ صبر کیجئے، لیکن صبر ملتا ہے عبادت سے، نماز سے، تسبیحات سے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے بھی اور غروب شمس سے پہلے بھی۔ اس میں فجر کی نماز بھی آ گئی، عصر کی نماز بھی آ گئی، یعنی مطلق تسبیح مراد ہے، لیکن اس میں نمازیں بھی خود بخود داخل ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے حصوں میں بھی اللہ کی عبادت کیجیے، فَسَبِّحْ، اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ نماز کو بھی حدیث میں تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اس کو تسبیح سے تعبیر کیا۔ تو خود تسبیح میں نماز، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سبح، تو حدیث میں سبح کا لفظ نماز کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال آیتیں مطلق ہیں، نماز بھی اس میں داخل ہے اور ہر طرح کی اللہ کی حمد و ثنا۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کیجیے۔ تبھی ہم نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور جس دن پکارنے والا پکارے گا اس کی طرف کان لگا کے دھیان دیجیے۔ یہ کنایہ ہے، مطلب یہ کہ قیامت کا انتظار کیجیے، اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہ پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا، یعنی ہر ایک کو ایسا لگے گا جیسے میرے قریب کھڑے ہو کر سور پکارا جا رہا ہے، سور میں پھونکا جا رہا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن حق کے ساتھ یہ لوگ اس پکار کو سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہ مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، سب نکل آئیں گے قبروں سے۔ انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی نے زندہ کیا تمہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی ہم نے جب زندہ کر لیا اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ ہم پیدا کیسے ہو گئے، پھر ہم تمہیں موت دے دیتے ہیں، اس پہ تعجب نہیں ہو رہا، تعجب ہو رہا ہے کہ ہماری طرف لوٹ کے کیسے آؤ گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا 2 پروسیس تو دیکھ لیے، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، یہ بھی دیکھ لو گے۔ یہ کب ہوگا؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس طرح کہ یہ دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف۔ ذالک حشر، یہ ایک حشر ہوگا، ان لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، اور یہ علینا یسیر، ہم پہ بہت آسان ہے، یہ حشر جو ہے یہ ہم پہ بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے آخری آیت میں، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ کر رہے ہیں، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبار نہیں ہیں، یعنی زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ تو نبی کو بھی تسلی ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، بس آپ پہنچاتے رہیے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، من، ہر اس شخص کو، یا خوف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس جو قرآن تھا اس پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ حضرت فرماتے تھے قرآن مجید کے ٹائٹل پہ نا یہ مجھے سب سے زیادہ جو آیت پسند ہے، یعنی جو حضرت کی خواہش تھی کہ قرآن کے ٹائٹل پہ جو آیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی ایسے قرآن پہ باہر لکھا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی اس سے اللہ نے کہہ دیا کہ ڈرائیں اس شخص کو، نصیحت کیجیے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ تو ڈرنے والے لوگوں پر اثر ہوگا، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر کسی نے پوچھا ہے میری 42,000 روپے تنخواہ ہے، ساری تنخواہ گھر کی ضروریات پہ خرچ ہو جاتی ہے، کیا میں کسی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیے۔
بھائی جب 42,000 روپے تنخواہ ہے اور تنخواہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. دینا چاہیں تو نفلی صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کریں. ایسا نہ 42,000 روپے آپ نے پکڑا دیے تو پھر کل دوسروں سے زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. آسمہ صاحبہ انڈیا سے، اگر شوہر ظلم کرے اور بدنام کرے تو کیا اس پر پولیس کیس کر سکتے ہیں؟ ظلم کی نوعیت کیا ہے؟ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. کبھی بیوی کی طرف سے حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے. تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ برداشت ہی کی بیس پہ چلتا ہے. پورے حقوق لینے کی کوشش کریں گی تو کبھی بھی نہیں چلے گا. اور شوہر کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ 100% چاہو گے کہ بیوی میری فرما بردار بن کے رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ برداشت ہر ایک نے کرنا پڑتا ہے. باقی اگر ظلم کی نوعیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو پھر بھائی سیدھا اس سے علیحدگی لے. پولیس کیس کی کیا ضرورت ہے؟ علیحدگی لے. ایسا آدمی شوہر بھی ہو اور تھانے میں بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. وہ پھر شوہر رہے گا نہیں. شوہر والی وہ کیسے بیوی سے محبت کرے گا؟ تو اس سے تو ظلم اور بڑھنے کا خطرہ ہے. پولیس کبھی بھی ظلم کو گھروں کے اندر جا کے نہیں روک سکتی. یہ خوب سمجھ ذہن میں رکھیں. جس نے ظلم کرنا ہوتا ہے نا وہ اس طریقے سے کر لیتا ہے کہ پولیس کیس بن ہی نہیں سکتا. اس لیے ایسے آدمی سے جان چھڑائیں. بہرحال اگر کوئی بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جان کا خوف ہے، تو پولیس کیس بھی کیا جا سکتا ہے. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن بیوی جب شوہر کے خلاف تھانے میں چلی گئی تو پھر شوہر کے دل میں بیوی کی ویلیو رہتی نہیں ہے، تو وہ رشتہ ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ پہلے ہی توڑ دیں اس کو. عدالت سے تنسیخ نکاح کروایا جا سکتا ہے، شرعی عدالت سے. اگر واقعی شوہر سنگین نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر کورٹ کا سہارا لینا چاہیے. یعنی خلا بھی لیا جا سکتا ہے، تنسیخ نکاح بھی. خلا کا مطلب تو یہ سیدھا شوہر سے کہا جائے کہ میری جان چھوڑو. لیکن اگر کوئی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں شوہر جان بھی نہیں چھوڑتا اور کوئی عدالت بھی نہیں ہے، کوئی کورٹ بھی نہیں ہے شرعی عدالت، اور عورت کو خطرہ ہے کہ یہ بند رکھا ہوا ہے اس نے اور باقی جان سے مار دے گا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، یا ہڈی وڈی توڑ دے گا، یا بے تحاشا جانوروں کی طرح کوٹتا پیٹتا ہے، یا بات پہ ذہنی ٹارچر کر کے دماغی مریض بنا دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے مظلوم عورت کے پاس پولیس کے علاوہ کوئی راستہ رہتا نہیں ہے. خاندان کے بڑے بھی بعض دفعہ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. یعنی یہ تمام چیزیں تو جب ہیں کہ پہلے عورت ایسے مرد سے علیحدگی لے، تو علیحدگی کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو پھر ہے کہ آپ جائیں کورٹ کی طرف، کیونکہ تھانے کی طرف، کیونکہ بعد میں بھی پھر علیحدگی ہی ہونی ہے. تو پہلے ہو جائے اور نقصان سے پہلے ہو جائے، زیادہ اچھا ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں نے آن لائن آرڈر کر کے کچھ منگوایا تھا، وہ سامان مجھے موصول ہو گیا، مگر ایپ میں یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا آرڈر کینسل ہو گیا اور پیسے بھی مجھے واپس دے دیے گئے. میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا وہ پیسے آپ رکھ لیجئے، کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ایسا ہوا، تو کیا میرے لیے وہ پیسے رکھنا جائز ہوگا؟ جب انہوں نے کہہ دیا پیسے رکھ لیں تو رکھ لیں، اللہ کا نام لے کے. وہ اگر کہہ رہے ہوتے نا نہ رکھیں یہ دھوکہ ہوا ہے. ویسے یہ نقصان تو کمپنی کا ہوتا ہے، لیکن کمپنی نے میرا خیال ہے اتنی اجازت دی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر ایپ میں کوئی گڑبڑ کی وجہ سے سامان ڈیلیور ہو جائے اور ایپ میں شو یہ ہو کہ ڈیلیور نہ ہو، تو کمپنی پھر چشم پوشی سے کام لیتی ہے اور وہ کہتی ہے جانے دو بھائی، کیونکہ ان کے پھر سسٹم میں بڑی اس کو مینیج کرنا، سسٹم میں اس کو حساب کتاب کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. انجم صاحب ممبئی سے، جس رسی پر ناپاک کپڑے سکھائے جاتے ہیں اس پر پاک کپڑے سکھائے جا سکتے ہیں یا اس رسی کو پاک کرنا پڑے گا؟ دیکھو اگر ناپاکی گیلی تھی اور رسی پہ آپ نے کپڑے ڈال دیے اور وہ گیلی ناپاکی والا حصہ رسی پہ لگ گیا تو پھر رسی ناپاک ہو گئی. تو ایسے ہی ناپاک رسی پہ آپ جب گیلے کپڑے ڈالیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر ناپاک کپڑے ناپاک تھے مگر خشک ناپاکی تھی، گیلی نہیں تھی، تو ناپاکی خشک ہو چکی، جیسے پیشاب لگا ہوا تھا بچوں کی شلوار یا پینٹ وغیرہ پر اور وہ پیشاب خشک ہو گیا، وہ پینٹ آپ نے ڈال دی تار پہ تو خشک پیشاب ہے نا، وہ تو رسی کو ناپاک نہیں کرے گا. تو اس لیے اس میں آپ دوسرے کپڑے سکھا سکتی ہیں. پچھلے 4-5 سالوں کی زکوٰۃ ایک سال کیسے نکالے ہیں؟ سالوں کی زکوٰۃ بھی نکلتی ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ 40 سالے پہ ایک سالہ. اچھا خیر، 4-5 سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ کیسے نکالیں؟ جب کبھی ہمارے پاس 2 لاکھ تھے، کبھی 3 لاکھ، اب یاد نہیں تو حساب کیسے لگائیں؟ خود آپ نے غفلت کی ہے اور آپ اپنی ٹینشن میری طرف ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ آپ کیسے لگائیں. بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ ہر سال جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس تاریخ کو آپ کے پاس کتنے پیسے تھے. تو زکوٰۃ سال میں ایک اسپیسیفک ایک تاریخ کو نکلتی ہے، خوب سمجھ لیں، یعنی حساب ایک تاریخ کو لگایا جاتا ہے. تو آپ نے غور و فکر کرنا ہے
جیسے آپ کی زکوٰۃ فرض کریں یکم رمضان کو نکلتی ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے پیچھے ماضی میں جانا ہے، ہر سال یکم رمضان کو آپ کے پاس کتنے پیسے تھے، ایک اندازہ لگا لیں۔ اگر آپ کا خیال ہوگا 2 لاکھ روپے تھے تو احتیاطاً 2.5 لاکھ کر دیں اس کو آپ، تاکہ کم زکوٰۃ نہ نکلے، زیادہ نکلے۔ تو ایسے اندازہ لگا کے آپ ہر سال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اب یہ آپ نے ہی اندازہ لگا لیں۔ نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد امام اور مقتدی دونوں کو کہنا ہوگا۔ دیکھیں امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہتا ہے، لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی نہیں کہیں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سجدے کی توفیق کسی سے کیوں چھینے گا۔ آپ اس بحث میں نہ جائیں کہ سجدے کی توفیق چھینتا ہے کہ نہیں چھینتا، آپ جا کے سجدہ کر لیا کریں، جب نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھ لیا کریں بس۔ باقی اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھینتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو پھر برے اعمال کی توفیق ہی ملتی ہے اس کو، اچھائی کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا، تو ہر عبادت میں پھر کمی آتی ہے، اور جب عبادت کی طرف چلتا ہے تو پھر برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، پھر ہر آنے والا دن اس کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کبھی ایک اسٹیج پہ نہیں ہوتا، یا تو اچھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی اچھائی کی طرف ترقی